السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ انعام آیت نمبر 91 سے 94 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شیء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اس کی اس طرح تعظیم نہیں کی جس طرح تعظیم کرنے کا حق تھا، کہ انہوں نے ان رسولوں کی بھی تکذیب کی جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اور عبداللہ بن کثیر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ یونس میں بھی فرماتے ہیں کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی طرف، ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس۔ یہ خطاب جو ہے یہود کو ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دشمنی، بغض اور عناد کی بنا پر ایک ایسی حقیقت کا انکار کر دیا جو ان کے اپنے ہاں بھی مسلم تھی،
وہ کہتے تھے کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ اس اعتراض کے اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے جواب دیے۔ ایک یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی پوری معرفت ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ خود لوگوں سے کلام کرتا ہے اور نہ ہی اس کام کے لیے انسانوں کے لیے کوئی فرشتہ بھیجتا ہے۔ اس کی ممکنہ صورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام فرشتوں کے ذریعے صرف نبی پر نازل فرمائے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تو تم تسلیم کرتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے بشر تھے، موسیٰ علیہ السلام بشر تھے، آدم کی اولاد سے تھے اور ان کے ماں باپ بھی موجود تھے، تو ان پر جو کتاب اتاری گئی تھی وہ کس نے اتاری تھی؟ اگر یہ کتاب اللہ نے نہیں اتاری تھی تو پھر تم اسے اتنا سنبھال کر کیوں رکھتے ہو؟ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها۔ ارشاد الہی ہے کہ لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ تورات جو تھی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ بن عمران پر نازل کی گئی تھی اور لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی تاکہ اس سے مشکلات کے ازالے کے لیے روشنی اور شبہات کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ ارشاد الہی ہے تجعلونہ قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا، جس سے تم نے علیحدہ اوراق پر نقل کر کے لکھا ہوا تھا، ان کے کچھ حصے کو تو تم ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو تم چھپاتے ہو۔ یعنی ساری کتاب کو تم نے علیحدہ اوراق کی شکل میں رکھا تھا، اور اصل کتاب میں سے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے ان اوراق پر لکھتے رہتے ہو اور اس کتاب میں اپنی مرضی سے تحریف و تبدیلی اور تعویل کرتے رہتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تم نے اسے علیحدہ اوراق پر نقل کر کے لکھ لیا ہے، رکھا ہوا ہے، اور ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور اس کتاب کے ذریعے سے تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ یہ قرآن کس نے اتارا ہے جس میں سابقہ لوگوں کے حالات ہیں اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات بھی جن کو تم جانتے نہیں تھے اور نہ تمہارے آبا و اجداد باپ دادا جانتے تھے۔ ارشاد الہی ہے قل اللہ، کہہ دیجئے اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی جہالت و ضلالت میں کھیلتے رہیں حتیٰ کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے موت آ جائے، تو پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام ان کا اچھا ہوگا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا انجام اچھا ہوگا۔ اور علم کی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں بھی ہدایت کی باتیں اور علم کی روشنی تھی۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور نبی ایسی باتیں بتا سکتا ہے؟ جو ہدایت کی باتیں اس کتاب میں موجود ہیں انہیں نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے، پھر ایسی کتاب اللہ کے سوا کوئی اتار سکتا ہے؟ تمہارا اس کتاب کا کچھ حصہ لوگوں کو بتانا اور اپنی خواہشات کے مطابق کچھ حصے کو چھپانا، یہ سب کچھ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے اور تمہارے لیے حجت ہے، ورنہ اگر یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی ہوتی، تصنیف ہوتی، لکھی ہوئی ہوتی تو تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ ایسے سوال تھے جن کا جواب نہ دینے میں ہی یہود نے اپنی عافیت سمجھی، کیونکہ اس کا جواب ان کے خلاف پڑتا تھا، اگر دیتے تو ان کے خلاف، ان باتوں کے خلاف پڑتا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب بتا دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تورات تو اتارنے والا اللہ ہی ہے اور اس نے اسے ایک بشر پر ہی نازل کیا تھا۔ وہی فضول قسم کی بحثیں، مثلا چونکہ فلاں بشر ہے اس لیے وہ نبی نہیں ہو سکتا، یا چونکہ فلاں نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا، کہ انہیں ان بحثوں میں ہی الجھا رہنے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی، آپ ان کو ان بحثوں میں الجھا رہنے دیجئے،
ایسے لوگ ہدایت کے طالب نہیں ہوتے۔ فرمائے قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ۔ اس آیت کے اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تورات یہود کے پاس تھی وہ مجلد کتاب کی صورت میں نہیں تھی، بلکہ الگ الگ اوراق کی صورت میں تھی، اور یہود کے لیے ایسی صورت میں بددیانتی کرنا نسبتاً بہت آسان تھا۔ وہ جن آیات کو چھپانا چاہتے وہ ورقہ ہی غائب کر دیتے تھے، اور جو کچھ اس کتاب میں تحریف کرنا اور من مانی تعویل یا شرح کرنا مقصود ہوتی تو الگ نیا ورقہ لکھ کر اس میں شامل کر دیتے تھے۔ رجم کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ آیات کو وہ اسی طرح چھپا جاتے تھے کہ ایسے اوراق درمیان سے نکال کر ان کو غائب کر دیتے تھے، اور اس بات کی یعنی تورات کے الگ الگ اوراق پر لکھا ہونے کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو چند ایسے اوراق مل گئے جنہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پڑھنا شروع کیا، جس سے آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اور یہ حدیث اپنے مناسب مقام پر ہم بیان کر چکے ہیں۔ دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تورات کی کئی آیات ایسی بھی تھیں جن کا صحیح مطلب علماء یہود کو اس وقت معلوم ہوا جب قرآن مجید کی تعلیم عام ہوئی۔ اس سے پہلے نہ علماء یہود کو ان آیات کے مفہوم کا علم تھا اور نہ ان کے آباء و اجداد کو۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بابرکت ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں، یعنی قبائل عرب کو بھی اور عرب و عجم کے تمام انسانوں کو بھی ڈرائیں۔ یہ کتاب، اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی کہہ دیجئے لوگو یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ دوسری فرمایا قرآن بابرکت کتاب ہے، اور کیسے بابرکت کتاب ہے؟ یہ قرآن مجید ہی کے بابرکت ہونے کا نتیجہ تھا کہ اس نے عرب جیسی جاہل قوم کو جو قبائلی عصبیت کی وجہ سے ہر وقت برسرے پیکار اور لڑتی مرتی رہتی تھی، عرب جو تھے جہالت کی وجہ سے ہر وقت لڑتے مرتے رہتے تھے، ایک مہذب قوم بنا کر چند ہی سالوں میں ان کی کایا پلٹ کر رکھ دی اس قرآن کی برکت سے، سبحان اللہ۔ اور ان کے اخلاق و عادات اس قدر اعلیٰ بن گئے کہ یہی جاہل، وحشی اور اجڑ قوم تمام اقوام عالم کی پیشوا بن گئی، بڑی بڑی طاقتوں کو نیچے کر دیا اور دنیا کے ایک کثیر حصے پر قابض ہو کر ان میں علوم و تہذیب پھیلانے کا سبب بن گئی۔ قرآن کی تعلیم نے انہیں ذلت کی گہرائیوں سے نکال کر عزت کے بلند ترین مقامات پر پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون۔ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس مبارک کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتا ہے جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نماز کی بھی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جن نمازوں کو ہم نے ان پر فرض کیا ہے انہیں وہ ان کے اوقات میں ان کے وقتوں پر ادا کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ ایک بشر پر اللہ کا کلام نازل ہو سکتا ہے۔ اس سے خود بخود یہ معلوم ہو گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں سب لوگ بشر تسلیم کرتے تھے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نازل ہو سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ کتاب قرآن فی الواقع اللہ کا کلام ہے
تو اس پر 4 دلائل پیش کیے گئے۔ ایک یہ کہ یہ کتاب اتنی خیر و برکت والی ہے کہ تمہاری زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے کے لیے تمہیں ہدایت فراہم کرتی ہے، جو عقائد صحیحہ اور اخلاق فاضلہ اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتی ہے، اور اس میں انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے لیے بہترین اصول پیش کیے گئے ہیں، اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کی بنیادی تعلیمات وہی ہیں جو پچھلی سابقہ کتب سماویہ کی ہیں۔ کوئی نئی بات پیش نہیں کرتی، یہ کتاب کوئی نئی بات پیش نہیں کرتی، بلکہ انہی چیزوں کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو پہلی کتاب میں پیش کی گئی تھیں۔ تیسرے یہ کہ اس کتاب کا مقصد غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو خواب غفلت سے جھنجھوڑنا اور انہیں ان کے برے انجام سے ڈرانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ اس کام کا آغاز اس مرکزی شہر مکہ اور اس کے آس پاس کی بستیوں سے کیجیے۔ اور چوتھی بات جو بطور نتیجہ بتائی گئی ہے یہ ہے کہ اس کتاب سے ہدایت صرف وہ لوگ پائیں گے جو اپنی خواہشات نفس کے غلام نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ اور روز آخرت کی باز پر سے روز آخرت میں سوال جواب سے ڈرتے ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ قیامت والے دن ہم سے سوال جواب ہوں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا، اور اس کی واضح علامت کے طور پر نماز کی باقاعدگی سے محافظت بھی کرتے ہوں گے۔ اور یہ سب ایسی باتیں ہیں جو کسی انسان کی تصنیف شدہ کتاب میں نہیں ہو سکتی۔ کسی انسان نے اگر لکھی ہو اور گھڑی ہو یا اپنی طرف سے بنائی ہو تو اس کتاب میں ایسی مبارک باتیں اور ایسی واضح باتیں نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے اور اس کے شریک بنا دے یا اس کا بیٹا بنا دے، یا یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ فرمایا وقال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں آئی ہو۔ اکرمہ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مسلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت مسلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فرمایا وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی نازل کر سکتا ہوں، میں بھی لا سکتا ہوں۔ جو یہ دعویٰ کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے وہ بھی اس کے جواب میں اسی طرح کی وحی نازل کر سکتا ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ ہے اور افترا ہے۔ اس آیت میں سب سے بڑے ظالموں کی 3 اقسام بیان فرمائیں۔ ایک وہ جس نے کوئی بات تو خود تراشی ہو اور اللہ کے ذمے لگا دے، خود تراشی ہو، خود بنائی ہو، خود کہی ہو اور وہ اللہ کے ذمے لگا دے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو شرک و بدعت کی مختلف اقسام کو ایجاد تو خود کرتے ہیں، پھر انہیں شریعت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے حالانکہ یہ بدعات اور شرک کی باتیں اپنی طرف سے ایجاد کی ہوتی ہیں، لیکن پھر اس کو شریعت کا نام دے کر یا پھر شریعت سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح ان رسوم و بدعات پر مذہبی تقدس کا خول چڑھا دیتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کی آیات کا غلط مطلب نکال کر اور ان کی غلط تعویل کر کے غلط سلط فتوے دیتے ہیں، اور اس کے عارضی فوائد تھوڑا سا مول لے کر تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے۔ دوسرے وہ جھوٹے نبی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا کریں گے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جیسے مسلمہ کذاب، اسود عنسی، سجاح بن حارث اور مرزا غلام احمد قادیانی اور ایسے ہی دوسرے لوگ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد 30 کے لگ بھگ ایسے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ دیکھیے مسلم کتاب الفتن میں۔
اور تیسرے وہ لوگ جو یہ دعویٰ کریں کہ ہم بھی قرآن جیسی چیز بنا سکتے ہیں، جیسا کہ ایک دفعہ کفار مکہ نے بھی کہا تھا کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، ہم اگر چاہیں تو ہم بھی ایک اس کے جیسی بنا سکتے ہیں کتاب۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی ایک ہی صورت بنانے کا چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہی ایک صورت بنانے کا چیلنج کیا، تو وہ اپنی بھرپور اور اجتماعی کوششوں کے باوجود اس کی نظیر لانے پر قادر نہیں ہو سکے تھے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ البقرہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ تم اگر صورت نہیں تو صرف 10 آیتیں ہی لے آؤ، 10 آیتیں ہی لے آؤ، پھر کہا ایک ہی آیت لے آؤ، لیکن وہ کچھ بھی نہیں لا سکے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے ارشاد ربانی ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور کاش آپ ان ظالم مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں۔ غمرات کے معنی سختیوں، سکرات اور مشکلات کے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے ان کی طرف انہیں مارنے اور عذاب دینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، یعنی انہیں مارنے کے لیے تاکہ ان کی جانیں ان کے جسموں سے باہر نکل آئیں۔ اسی وجہ سے فرشتے ان سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، کہ خود تم نکالو اپنی جانیں۔ کافر کی موت کا وقت جب آتا ہے تو فرشتے اسے عذاب، سزا اور توقوں، بیڑیوں، جہنم، اس کے گرم اور کھولتے ہوئے پانیوں اور سزاؤں کی جب بشارت سناتے ہیں اور اللہ کے غضب سے ڈراتے ہیں تو اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے۔ اور آپ یہ بیان کتنی مرتبہ سن چکی ہیں یہ حدیث، اور باہر نکلنے سے انکار کر دیتی ہے، روح جو ہے چھپنے لگتی ہے جسم میں، اور مرتے وقت ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، اس لیے کہ بھیانک شکلوں والے فرشتے آتے ہیں اور ان کو جہنم کی آگ اور گرم کھولتے ہوئے پانیوں اور سزاؤں کی خوشخبری دیتے ہیں، بشارت سناتے ہیں، اور جب روح نکالنے لگتے ہیں تو اس کی روح جسم کے اندر چھپنے لگتی ہے اور نکلنے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو فرشتے مار مار کر کافروں کی روحوں کو ان کے جسموں سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون، نکالو تم اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں گھڑتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کی سزا کے طور پر آج تمہیں حد درجے ذلیل و خوار کر دیا جائے گا، کیونکہ تم تکبر بھی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے رسولوں کی پیروی سے انکار بھی کرتے تھے۔ اس قسم کے لوگ جو ہیں، ان اقسام کے لوگ جو ہیں ظالم اس لحاظ سے سب سے بڑھ کر ظالم ہیں کہ انہوں نے براہ راست اللہ پر الزام لگائے، انہیں سزا بھی سب ظالموں سے بڑھ کر ہوگی۔ ان پر موت طاری ہوتے فرشتے انہیں ڈانٹنا شروع کر دیں گے اور نہایت شدت اور سختی کے ساتھ ان کی روحیں قبض کریں گے۔ اسی وقت انہیں اپنی قدر و عافیت ٹھیک معلوم ہو جائے گی، اپنی قدر معلوم ہو جائے گی کہ ہم کہاں جانے والے ہیں، اور سب شیخیاں جو مارتے تھے کرکری ہو جائیں گی، اور اسی دن سے انہیں رسوا کرنے والے عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ۔ یہاں پہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسے ہی آج تم اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے ہو، یہ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا۔ فرمایا وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں دنیا میں عطا فرمایا تھا وہ سب تم اپنی پیٹھ پیچھے اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، یعنی جن نعمتوں اور مالوں کو تم نے دنیا میں حاصل کیا تھا انہیں اپنے پیچھے تم چھوڑ آئے ہو۔ صحیح حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فهو ذاهب
وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ۔ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ ہائے اللہ، دنیا میں ہم بھی تو کہتے ہیں نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی ہے، کہا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جس کو تو نے کھا لیا اور ہضم کر لیا یا پہن لیا اور اس کو بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے اس کو آگے بھیج دیا، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تو جانے والا ہے، اور تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے اور لوگ اس پر قابض ہو جائیں گے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ابن آدم کو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ وہ بکری کے بچے کی طرح کمزور اور لاغر سا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل فرمائے گا تو نے جو مال جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ بندہ جواب دے گا اے رب میں نے اسے جمع تو کیا، مگر جتنا جمع کیا اس سے بھی زیادہ پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے ابن آدم ذرا یہ تو بتاؤ کہ تو نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا تھا؟ لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھے گا جسے اس نے آگے بھیجی ہوگی۔ پھر امام حسن بصری نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اسے امام ابن ابو حاتم نے بیان کیا ہے، فرمایا وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم یہ خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور ہمارے شریک ہیں۔ یہ ان کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر کہا جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں اصنام اوثان بتوں کو قبروں کو اللہ کا شریک بنایا تھا، پیروں کو فقیروں کو درگاہوں کو جا کر وہاں پہ منتیں مانگتے تھے، اور انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ یہ انہیں دنیا میں نفع پہنچاتے ہیں اور اگر واقعی آخرت کا بھی کوئی دن ہوا تو اس میں بھی یہ ان کو نفع پہنچائیں گے، مگر جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو ان کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، اور ان کی ضلالت و گمراہی واضح ہو جائے گی اور وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ جتنے بھی انہوں نے جھوٹ باندھے تھے، افطرا بازی سے کام لیتے ہوئے جو بھی کچھ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تھے، شریک قرار دیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے ان سے مخاطب ہو کر فرمائے گا این شرکائی الذین کنتم تزعمون، سورۃ القصص، میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں وہ؟ اب وہ آن کر تمہارے پاس کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا؟ وقیل لهم اینما کنتم تعبدون من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون، کہاں ہیں وہ سب جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ اسی لیے یہاں فرمایا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور تمہارے شریک ہیں، کہ تم ان کی عبادت کرتے تھے اور انہیں عبادت کا مستحق قرار دینے کی وجہ سے تم اس بات کے حقدار ہو کر کہ وہ تمہاری سفارش کریں، مگر وہ آج کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی اقسام جو ہے وہ ظلم ہے، سب سے بڑا، اور ظلم جو ہے، ظلم کا معنی شرک کے مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار تصرف میں کسی دوسرے کو بھی شریک سمجھا جائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسے اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے، کس کو سمجھا جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے، حاجت روا اور مشکل کشاد تسلیم کیا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ ہمارے یہ معبود بت یا اولیاء و بزرگ اللہ سے سفارش کر کے ہمیں اخروی عذاب سے بچا لیں گے۔ حاجت روا مشکل کشا تو اللہ ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم جو ہے جو انسان کرتا ہے وہ شرک ہے، اور اس کا شرک یہ ہے کہ وہ اولیاء اور بزرگان دین کے آگے اپنی خواہشوں کو پیش کرتا ہے اور ان سے مدد اور امداد مانگتا ہے۔ تو اللہ اکبر، اور پھر وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی جو دنیا میں ہمارے تھوڑا بہت کام آتے رہے یہی آخرت میں بھی ہماری سفارش کریں گے اللہ کے سامنے، اور یہ اللہ کے سامنے ہمیں عذاب سے بچا لیں گے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ موت کے ساتھ ہی
انسان کی اللہ کے حضور پیشی ہو جاتی ہے، اس پیشی کے وقت نہ اس کا مال و دولت موجود ہوتا ہے، نہ رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ وہ بزرگ جن کے متعلق انہوں نے سستی نجات کا عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ یہ ہماری نجات کروا دیں گے، کیونکہ موت کے بعد انسان ویسے ہی تن تنہا قبر میں جاتا ہے، جیسا کہ تن تنہا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اور جیسے پیدائش کے بعد یہ مختلف قسم کے تعلقات پیدا ہوئے تھے، موت کے ساتھ ہی یہ سب رشتے جو ہیں کٹ جاتے، ختم ہو جاتے، اور صرف انسان کے اپنے اعمال پر ہی اخروی انجام کا دار و مدار ہوگا، صرف اعمال دیکھے جائیں گے اور اس پر ہی حساب و کتاب ہوگا۔ موت کے بعد ان ظالموں کو یہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ دنیا میں ان کے تعلقات کس کس سے تھے اور یہ تعلقات کس کس نوعیت کے تھے۔ اسی لیے فرمایا لقد تقطع بینکم، یقیناً آج تمہارے آپس کے سب تعلقات کٹ جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے۔ بینکم یعنی تمہارے آپس کے جتنے بھی تعلقات تھے، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور تم جو دعویٰ کیا کرتے تھے سب جاتے رہے، بتوں اور اللہ کے شریکوں سے تم نے جو امیدیں لگا رکھی تھی وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ اس دن کفر کے پیشوا ہیں، جو بڑے ہیں، پیر و فقیر ہیں، جو بھی اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، اپنے ماننے والوں سے بیزاری ظاہر کر دیں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات کٹ جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے۔ یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے حسرت سے کہیں گے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا، کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی دنیا میں جا کر ان سے بیزار ہو جاتے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال ان کو حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے بالکل نہیں نکل سکیں گے۔